للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم او کما قال اللہ تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سامعین محترم، جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل والوں کو امامت عطا کی اور ان کے اوپر اپنا انعام اور نعمت کی، اور یہ بات انہیں بطور احسان بتلائی بھی کہ اگر اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کفران نعمت کی صورت میں یہ نعمت تم سے چھین کر دوسروں کو دے دی جائے گی، وہ اس نعمت کا پاس نہ رکھ سکے۔ پھر تیسرے پارے میں بالکل یہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کیا، لیکن وہ بھی اس نعمت کی پاسداری نہ کر سکے، شکر کی بجائے وہ کفر کے اوپر اتر آئے، ان سے بھی یہ نعمت چھین کر ان کی یہ نعمت ختم کر کے اب اس نعمت کے وارث امت محمدیہ کو بنا دیا گیا۔ اس پارے میں چوتھا پارہ جو ہے، شروع اللہ رب العزت نے کہا اس فرمان سے ہوتا ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے صحابی کل متاع ایک باغ ہی تھا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ دینے کے بعد پھر اس باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ باغ کے باہر بنیر پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کو آواز دیتے ہیں کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت سنائی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنے سارے مال میں سے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے اور میں یہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ تو یہی ہے مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ جو سب سے نکمی چیز ہے چلے اب یہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جو دل کو اچھی لگے، اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس کے بعد اسی صفحے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اس احسان اور نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر بیت اللہ ہی ہے، جس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام یا اس سے بھی پہلے کچھ لوگوں نے، مؤرخین نے لکھا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کروائی، پھر سیدنا آدم علیہ السلام، پھر سیدنا آگے چلتے چلتے کئی ادوار کے اندر اس کی تعمیر ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام سے پہلے پچھلے تیسرے پارے دوسرے کی تفسیر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام شروع دور میں بیت المقدس کی طرف، وہ جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے، تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ قبلہ عطا کیا اور مسلمانوں کو پھر اللہ نے امامت دی، ساری امتوں کے اوپر یہ فضیلت دی، ان کو بطور گواہ امتوں کے اوپر پیش کیا جائے گا
اور پھر اسی پارے کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہاری تخلیق لوگوں کے لیے کی گئی، کہ لوگوں کے لیے کس طرح کی گئی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ جو منصب اللہ نے انبیاء کو دے کے بھیجا تھا، جو منصب اللہ نے انبیاء کو عطا کر کے مبعوث کیا تھا، اسی منصب کے آگے ترویج کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے کنتم خیر امت، اللہ نے تمہیں بہترین امت ہونے کا لقب دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ ظاہر ہے اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے تو تب ہی ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی اس پارے کے اندر یہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر سورہ غزوہ احد کا واقعہ بھی سورۃ آل عمران میں چوتھے پارے کے اندر، کہ جب تک نبی علیہ السلام کے حکم اور نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ کرتے رہو گے کامیاب رہو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے وہ بہت نقصان اٹھانا بھی پڑ جائے، تمہاری فتح جو ہے بعض اوقات اس فتح کے اندر بھی بہت سارا جانی نقصان اور مالی نقصان بھی ہو جائے۔ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام نے جب وہ جنگ ہوئی، ایک درہ تھا جسے بعض لوگوں نے رماد لکھا ہے، اس کے اوپر چند تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں پر ٹھہر جائیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار کے قدم اکھڑ گئے، وہ میدان سے بھاگ گئے۔ جب وہ میدان سے بھاگے تو جو یہ درے کے اوپر کھڑے تھے، یہ ایک گھاٹی تھی، ایک نیچی جگہ تھی، دوسری پہاڑوں سے ہو سکتا تھا یہاں سے بیک سے آ کے دشمن حملہ کر سکتے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت تک کہا تھا جب تک فتح نہ ہو جائے، اب تو فتح ہوگی، دشمن بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے درہ چھوڑ دیا، 50 میں سے 40 نیچے اترے، 10 بندے وہاں پر ٹھہرے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جگہ خالی ہو گئی، پیچھے سے حملہ کیا، جو چند ایک کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کا دھیان آگے کو تھا، جب اچانک سے کفار نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، ان کے قدم ایک مرتبہ اکھڑ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور جب 70 شہید ہوئے پھر مسلمان سنبھلے اور دوبارہ مل کے حملہ کیا، اللہ نے فتح دے دی، پھر دشمن آگے بھاگ گئے۔ لیکن یہ جانی نقصان ہوا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اس کو شاید سمجھ نہ سکے یا حکم عدولی کر بیٹھے۔ جب حکم عدولی کی تو یہ نقصان ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی اس صورت کے اندر سورہ آل عمران میں اور اس پارے کے اندر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس پارے میں دوسری سورت جو شروع ہوتی ہے سورہ النساء، اس میں بہت سارے اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت اہم ہی مسئلہ جسے نبی علیہ السلام نے آدھا دین کہا ہے، جس علم کو آدھا علم کہا ہے، وہ وراثت کا علم، وہ بھی اسی کے اندر بیان کیا ہے۔ اور سورۃ النساء کا اللہ نے ابتدا جن الفاظ سے کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اس ذات سے، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے ساری آگے اولاد کو چلایا۔ اللہ نے تمہارا جوڑا جوڑا بنایا، مرد اور عورت جوڑا جوڑا بنا کے پھر آگے مرد بھی پھیل گئے، ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، عورتیں بھی زیادہ ہوتی چلی گئی۔ اور شروع میں اللہ نے جو کہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا، کیسے ڈرنا؟ مرد عورت جو ہے وہ خاوند کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتی رہے، جو اللہ نے اس کے حق رکھے ہیں اس کو ادا کرے۔ مرد کے ذمے جو عورت کے حقوق ہے، مرد اللہ سے ڈر کے ان حقوق کو پورا ادا کرے۔ یہ سارے کے سارے آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے کچھ لوگ جو تھے وہ عورتوں کو بالکل وراثت سے محروم کر دیتے تھے۔ ایک الگ بات تھی
کہ عورتوں کو زندہ درگور کرتے، وہ جو درگور نہیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے وراثت کے جو حق تھے ان سے عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طرح مردوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا پھر ان کے عزیز و اقارب چھوڑ جائیں، جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے بالکل اسی طرح ہے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا ان میں بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ دیں، والد یا والدہ جو بھی ترکہ وراثت چھوڑے ان عورتوں کے لیے بھی ان میں حصہ ہے۔ حصے الگ الگ ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، چاہے وہ حصہ کم ہو یا تھوڑا ہو، ظاہر ہے مرد کا حصہ زیادہ ہے عورت کا کم ہے، یہ اللہ نے حصے جو ہیں اس کو فرض کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھر ڈیٹیل سے ان جو بالکل تفصیل کے ساتھ ان حصوں کو بیان کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مذکر کا مؤنث کے بارے میں ڈبل حصہ ہے، یعنی ایک مرد کے جو بیٹا ہے اس کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ، مرد کے مقابلے میں عورت کا آدھا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہو اولاد میں سے صرف ہے ہی ایک بیٹی تو والد کی وراثت جو ہے اس کا آدھا حصہ اس بیٹی کو دیا جائے گا، لیکن اگر ایک نہیں ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر والدین کے لیے یعنی ماں اور باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے، اگر اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اولاد ہے تو پھر اس کے لیے چھٹا حصہ، اور فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی ماں کا تیسرا ثلث جسے کہتے ہیں تیسرا حصہ ہے، اور باپ اس کا عصبہ کے طور پر باقی جو مال بچے گا اس کا وارث بن جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کی بہن ہے تو پھر اس ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اسی طرح آگے کہ اگر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، جو تمہارے لیے اس میں سے نصف ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر خامند کے لیے بیوی کی وراثت میں سے آدھا حصہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے تو پھر خامند کا چوتھا حصہ ہے۔ اسی طرح خامند کی وراثت میں سے بیوی کا بھی حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دے دیا، بیوی کو وراثت میں سے کیا حصہ دینا ہے، نہیں، بلکہ ان کے لیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ ان عورتوں کے لیے اگر اولاد نہیں ہے پھر چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے۔ وہ ایک بیوی ہو تب بھی، 2 بیویاں ہو تب بھی، 3 ہو تب بھی، 4 ہو تب بھی، 8ویں حصے کے اندر یہ 8واں حصہ 2 ہیں تو پھر ان کے اوپر جتنا بنے گا تقسیم ہو جائے گا، اور اگر 3 ہے تب بھی 4 ہیں تو 8واں حصہ بیویوں کے لیے نکلے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وراثت کے کچھ اصول بھی اس پارے کے اندر سورہ النساء میں بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے چونکہ عورتوں کو وہ وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، اب ہر حالت میں دیکھ لے اس کے اندر بہن ہے تو اس کا حصہ موجود ہے، بیٹی ایک ہے تب بھی، زیادہ ہے تب بھی، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوئیں، 1 سے زیادہ 2 3 4 جتنی بھی ہوئیں تو ان کے لیے پھر 2 ثلث ہوں گے، یعنی 3 حصے کل وراثت کے کر کے 2 ثلث ان بیٹیوں کے لیے ہوں گے، اور اگر اولاد نہ ہو صرف بہن بھائی جیسے اخیافی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں تو پھر ان کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، اور اس کے اندر جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں
تو ان کے لیے بہن اور بھائیوں کا حصہ وہ برابر ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ اور واللاتانی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ یہ ایک حکم بھی اللہ نے اس صورت میں عورتوں کے لیے بیان کیا تھا کہ اگر ایسی عورتیں جو زنا کریں اور ان کے اوپر 4 بندے گواہ شریعت کو مطلوب ہیں وہ گواہی دے دیں، 4 گواہ پیش ہو جائیں، تو ان کو ایک گھر کے اندر بند کر دو، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے، یا پھر او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی کوئی اور حکم نازل ہو جائے۔ تو یہ پہلے حکم تھا، پھر بعد میں جو یہ سبیلا کے اندر ہے کہ اللہ کوئی اور راستہ نکال دے، وہ راستہ کیا آیا سورۃ النور کے اندر؟ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کا 4 گواہ پیش ہو جانے کے بعد اس کی سزا رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ یہ پہلے حکم نازل ہوا تھا۔ اسی طرح پھر ان عورتوں کے بارے میں احکام ہیں کہ جن کو لے کے تم پالتے ہو، اور کسی کی جسے ہم ربیبہ کہتے ہیں، آپ ان کو لے کے لے پالک بھی کہہ لیں، اس کو لے کے اس کی پرورش کر کے اس کو اپنی پرورش میں لا کے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہو۔ اور بعض عرب کے اندر یہ تھا، چونکہ عورتوں سے نکاح کے لیے بہت بڑی رقم حق مہر کی دی جاتی تھی۔ یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہاں پر عرب میں آج بھی جو حق مہر ہے اس کی تگڑی ایک رقم دے کے پھر اگلی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ان عورتوں کو پالتے تھے وہ اس کو اس لیے اس سے نکاح کرتے تھے کہ ان کو ہم نے پالا ہے، اس کی عوض میں یہ ہم سے تھوڑا حق مہر لے لیں گی، تھوڑے حق مہر میں ہم ان کو اپنے نکاح میں لے لیں گے اور ان سے نکاح کر لیں گے، یا پھر کچھ خوبصورت ہوتی تو باقی خوبصورت عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہوتی۔ اس سے بھی قرآن نے منع کیا ہے کہ جن عورتوں کو تم پالتے ہو اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر ان کا حسن و جمال، اس کا نسب حسب، وہ ان کا دینداری وہ آپ کو پسند ہے، پھر اگر وہ راضی ہوں تب ان سے نکاح ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جتنا حق مہر دوسری عورتوں کو تم دیتے ہو اتنا حق مہر ان کو دو گے تب ان سے نکاح کر سکتے ہو، نہ ان کے ساتھ زیادتی ہو نہ آپ کے ساتھ۔ اگر اتنا حق مہر دو گے تو پھر ان سے نکاح کر لو، اگر نہیں تو پھر نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ نے اسی کے اندر کچھ جو حرمت والے رشتے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے تمہاری ماؤں کو، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، ان ماؤں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، یعنی کبھی بھی ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں کو، واخواتکم تمہاری بہنوں کو، وعماتکم تمہاری پھوپھیوں کو، وہ عورتیں جو تمہارے باپ کی بہنیں ہیں ان کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، وخالاتکم تمہاری خالائیں جو ہیں جو تمہاری ماں کی سگی بہنیں ہیں ان کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، کبھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جسے ہم کہتے ہیں نا محرم رشتے، تو یہ محرم رشتے ہیں۔ اسی طرح وبنات الاخ و بنات الاخت تمہاری بھتیجیاں، بھائیوں کی بیٹیاں جو ہیں، بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی مائیں جو ہیں، جو دودھ کی مائیں ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دودھ کے رشتے بھی ویسے ہی ہیں جس طرح خون کے رشتے ہوتے ہیں، تو اسی طرح خون جنہوں نے دودھ پلایا وہ بھی تمہاری مائیں ہیں، تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے کبھی بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی بہنیں، وہ عورت جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیاں تمہاری رضائی بہنیں ہیں، ان سے بھی تمہارا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔
و امہات نسائکم مربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ ربیبہ وہ عورتیں جن کو تم نے پالا ہے ان کی مائیں تمہارے نکاح میں ہیں، ان کی گود میں کچھ اور لڑکیاں تھیں، آپ نے ان کو پالا، اب چونکہ ان کی ماں کے ساتھ صحبت کی وجہ سے، ان کے ماں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر حرام ہوگی، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی ماں کے ساتھ تم نے علیحدگی اختیار نہیں کی یا ویسے نکاح کی بات چلی تھی تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تمہارے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں جو ہیں جن کو آپ اپنی بہو کہتے ہیں ان کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، کبھی ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنیں اکٹھی ایک بندے کے نکاح میں کبھی نہیں آ سکتی، اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو اس پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے تعلیمات کو